آج سے غالباً 31-32 برس پہلے کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ باہر سے محلے کے ایک لڑکے کی بڑی ہی بلند آواز آئی، تایا صابو، آپ کا مہمان آیا ہے، شہر سے آیا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ مجھ سے ملنے شہر سے کون آ سکتا ہے۔ یہی سوچتا ہوا میں باہر والے دروازے تک پہنچا تو لڑکے کے ساتھ ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ صحت مند 6 فٹ کے لگ بھگ قد، رنگ گندمی، اس نے خاکی رنگ کی استری شدہ پتلون اور آدھی بازوؤں والی بوشرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھیں ذہانت کی چمک لیے ہوئی تھیں اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی نظریں ایکس ریز کی طرح میرے اندر تک کو ٹٹول رہی ہوں۔ السلام علیکم جی، آنے والے نے بڑی نرم اور میٹھی آواز میں سلام کیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا ہاتھ کسی لوہے کے شکنجے میں آ گیا ہو۔ میں کسی شہری سے ایسے دست پنجے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میں نے فوراً مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا اور دیہات کی روایات کے مطابق مہمان کی خدمت اور خاطر کی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ مجھے عنایت اللہ کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں لاہور کے ایک پرچے حکایت کا مدیر ہوں، آپ کے پاس؟ یہ عنایت اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے پاس شکار کی کہانیاں سننے کے لیے آیا ہے جن کو وہ اپنے پرچے میں چھاپے گا، مگر آپ کو تو آدم خور شیروں کی کہانیوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اس سے کہا، میں تو کتوں سے، گیدڑوں اور خرگوشوں وغیرہ کا شکار کھیلتا رہا ہوں، وہ بہت پرانی بات ہے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، لوگ انگریز شکاریوں کی کہانیاں سنتے ہیں، ہمارے پسماندہ علاقے کی اتنی قدیم کہانیاں کون پسند کرے گا؟ مجھے اور لوگوں نے بھی سمجھایا ہے، عنایت اللہ نے مسکرا کر کہا، کہ پڑھنے والے انگریزی کی ترجمہ کہانیاں پسند کرتے ہیں، مقامی کہانیاں شائع کرو گے تو پرچے کو لے ڈوبو گے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر بڑے عزم سے کہا، میں یہ کام ضرور کروں گا چاہے پرچے کے ساتھ میں خود بھی ڈوب جاؤں۔ اور پھر میری پہلی کہانی چھپ گئی جو لوگوں نے اتنی پسند کی کہ مجھے اور خود عنایت اللہ کو اس کی توقع نہیں تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور عنایت اللہ ہر ماہ مجھ سے کہانی کا مطالبہ کرنے لگا جو میں کسی حد تک پورا کرتا رہا۔ بقول عنایت اللہ، لوگ آدم خوروں کی کہانیاں بھول گئے ہیں اور سابو کی کہانیوں کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ یوں عنایت اللہ نے مجھے ادیب بنا دیا۔ کتوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگنے والے دیہاتی کے ہاتھ سے کتے کی زنجیر لے کر قلم تھما دیا۔ بھلا کتے اور قلم کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ عنایت اللہ نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ پھر میری اور عنایت اللہ کی دوستی پکی ہو گئی اور ہم بے تکلف دوست بن گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دوست میرا ساتھ چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہوتے گئے۔ میں قبرستان میں جاتا اور کچھ وقت گزار کر قبروں کی جھاڑ پونچھ کر کے چلا آتا۔ پھر نومبر سن 1999 کے منحوس مہینے میں میرا آخری ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ کانوں سے سن کر بھی یقین نہ آیا کہ عنایت اللہ چلا گیا، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک روز واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کے جانے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ عنایت اللہ جیسا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ عنایت اللہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن ہماری بے تکلفی لنگوٹی یاروں والی تھی۔ ایک بار ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بات ایک دوسرے کی موت کے بعد کے حالات کے متعلق چل نکلی۔ تم خوش نصیب ہو عنایت بھائی، میں نے کہا، دنیا سے جاؤ گے تو اپنے پیچھے اچھی یادیں چھوڑ جاؤ گے، تم ایسی تحریریں اور کتابیں اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ گے جو شہیدوں اور غازیوں کو، اپنی روایات کو اور ان کے ساتھ تمہیں بھی زندہ رکھیں گی۔ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جاؤں گا؟ کتوں کی کہانیاں؟ تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ مجھ اجڑ کو قلم کار بنا دیا جو کتوں کا ترجمان ہے۔ لوگ کہیں گے وہ باوا صابو مر گیا ہے، کتوں والا صابو۔ صابو بھائی، عنایت اللہ کی رگ ظرافت پھڑک اٹھی اور کہنے لگا، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو میں تمہارا مزار بنواؤں گا اور اس پر تختی لگواؤں گا کہ سائیں کتیاں والا، لوگ کاواں والے کو بھول جائیں گے۔ یار عنایت، میں نے کہا تھا، اس کے ساتھ یہ بھی مشہور کر دینا کہ خارش کے مارے ہوئے کتے کو سائیں کتیاں والے کے مزار کی خاک چٹاؤ تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر کتا باولا ہو جائے تو اسے اس مزار کا سلام کراؤ، اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ عنایت اللہ میرے زندہ دل دوستوں کی محفل کا آخری ساتھی تھا جو مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ میں محفل میں تنہا شمع کی مانند پھڑ پھڑا رہا ہوں۔
یہ شمع اس وقت بجھے گی جب اللہ کا بلاوا آئے گا۔ عنایت اللہ کو شادمان لاہور کے قبرستان میں دفن کر کے بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ میرے سب سنگی ساتھیوں کی قبریں میرے علاقے میں ہیں اور میں روزانہ ان کی جھاڑ پونچھ کرتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، پرانی یادیں تازہ کرتا ہوں۔ لاہور جیسے مصروف شہر میں کون عنایت اللہ کی قبر پر جاتا ہوگا؟ اب تو لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ بغیر مطلب کے کسی زندہ شخص سے ملیں، تو پھر قبرستان کون جائے گا؟ عنایت اللہ کا خمیر پوٹھوہار کی مٹی سے اٹھا تھا، اس کو اس مٹی میں ہی دفن کرتے تو اچھا تھا۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پوٹھوہار کی زمین نے 3 نشان حیدر اور 1 عنایت اللہ پیدا کیا ہے۔ جب سے میرا یار عنایت اللہ فوت ہوا ہے، کوئی کہانی سنانے کو دل نہیں مانتا۔ دل ہے کہ بجھ کر رہ گیا ہے۔ ادھر حکایت کے دفتر سے خطوط کا تانتا بندھا ہوا ہے، ان سب میں ہی مطالبہ ہے کہ کوئی کہانی سناؤں۔ اتنے خطوط جمع ہو گئے ہیں کہ اچھی خاصی ردی جمع ہو گئی ہے۔ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ بڑھاپے میں آ کر جسم کی ساری طاقت زبان میں آ جاتی ہے، مگر اب تو لگتا ہے زبان بھی ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ کہانی میں کیا سناؤں؟ میری ہر کہانی میں ایک ہی قسم کی تکرار ہوتی ہے، اور یہ میری مجبوری ہے کیونکہ میرا علاقہ محدود ہے۔ اسی علاقے میں نے کتوں کے پیچھے بھاگتے، گیدڑوں، خرگوشوں اور بھیڑیوں وغیرہ کا شکار کھیلتے جوانی گزار دی۔ اس علاقے کے ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت سے میں واقف ہوں۔ اگر میری کہانیوں میں کوئی دلچسپی کی بات ہوتی ہے تو صرف شکار ہی نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے چونکا دینے والے ڈرامے ہوتے ہیں۔ جوانی میں لہو گرم رکھنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، حالانکہ اس عمر میں ویسے ہی لہو میں خاصی گرمی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مزید گرماتے تھے۔ اونچے نیچے راستوں پر سر پٹ دوڑتے تھے۔ اب بڑھاپے میں آ کر نامراد بلڈ پریشر نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ حالانکہ اب میں لہو گرم رکھنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ اب تو بلڈ پریشر کو بہلانے کے جتن کرتا رہتا ہوں۔ جو کہانی میں سناؤں گا وہ ایک پیر کی ہے، ویسے ہی پیر کی جن کی کہانیاں آپ حکایت میں سنتے رہتے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہے، وہ وقت کچھ اور تھا، یہ وقت کچھ اور ہے۔ زمانہ تو بدلا ہی ہے، انسان بھی بدل گئے ہیں، موسم بھی بدل گئے ہیں، اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے پیر پرستی، قبر پرستی۔ ہم پیروں کی پوجا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے بڑے ان کے پجاری تھے۔ مجھے بھی ایک پیر کا مرید بنا دیا گیا۔ ہم سب لڑکے اس پیر کے مرید تھے، بلکہ ہمارے کتے بھی اس کے مرید تھے۔ وہ اس طرح کہ کبھی کبھار ہم کچھ روٹیوں پر پیر صاحب سے دم کروا کر یہ روٹیاں تمام کتوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ پیر صاحب کے خاص چمچے ہمیں کہا کرتے تھے کہ پیر صاحب کی دم کی ہوئی روٹیاں کھا کر تمہارے کتے شیر کو بھی مار لیں گے۔ ہمارے علاقے میں شیر نہیں تھے، ورنہ ہم پیر صاحب کی اس کرامت کو ضرور آزماتے۔ میرے علاقے کے خد و خال تو حکایت سننے والوں کو زبانی یاد ہو گئے ہوں گے، لیکن میں مختصراً نئے سننے والوں کے لیے ذکر کر دوں تو بے جا نہ ہوگا۔ میرے علاقے کی زمین اونچی نیچی اور کٹی پھٹی، چھوٹے بڑے برساتی نالے اور ان کے کنارے دیواروں جیسے سیدھے اور بلند ٹیلے اور گھاٹیاں، لمبے اور اونچے اونچے ٹیلے، ان میں کہیں غاروں جیسے شگاف اور کہیں قدرت کی بنائی ہوئی گفیں اور غاریں، زمین کے اندر ہی اندر بھول بھلائیوں جیسے راستے، کہیں گہرے اور وسیع و عریض نشیب اور کہیں ایسی بلندی جیسے 6-7 منزلہ بلند عمارت کی چھت پر کھڑے ہوں۔ ان شگافوں اور قدرتی غاروں میں گیدڑ، سہ، خرگوش، نیولے، بلی جتنے بڑے جنگلی چوہے اور اود بلاؤ وغیرہ رہتے تھے۔ کہیں کہیں بھیڑیے اور جنگلی بلے بھی تھے جو صرف ہم جیسے سر پھروں کو نظر آتے تھے، کیونکہ ہم ایسی جگہوں میں نڈر ہو کر گھس جاتے تھے۔ بعض اوقات گو اور سانڈ بھی مل جاتے تھے۔ یہی ہمارا ایڈونچر ہوتا تھا۔ مئی، جون اور جولائی سخت گرمی والے مہینے ہوتے تھے، ان مہینوں میں ہم شکار کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ مارچ اپریل بہار کا موسم ہوتا تھا اور ہمارے شکار کھیلنے کے لیے موزوں ترین مارچ کا آخر تھا جب ہم دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا۔ اس روز ہمارا خیال تھا کہ کافی دور تک جائیں گے، اس لیے صبح سویرے ہی تمام لڑکے تیار ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ جب ہم گاؤں سے نکلے تو ہماری ماؤں نے حسب روایت ہمیں گالیوں، کوسنوں اور بد دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ہم گاؤں سے نکل گئے۔ آسمان پر موسم بہار کے بادلوں کے سفید اور سلیٹی ٹکڑے آوارہ گردی کر رہے تھے۔ اگر یہ ٹکڑے اکٹھے ہو جاتے تو بڑی زور کا می برساتے اور ژالہ باری بھی ہو جاتی۔ ہم اس قسم کی صورتحال میں پریشان ہونے کے بجائے لطف اندوز ہوتے تھے۔ بارش اور اولے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ آج کل بھی بہار کا موسم ہے، حکومتی سطح پر جشن بہارہ منایا جا رہا ہے۔
مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس بات کے جشن مناتے ہیں، کبھی کوئی جشن اور کبھی کوئی۔ اب تو لگتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ بادلوں میں بھی دمخم نہیں رہا، سیاسی لیڈروں کی طرح گرج چمک کر بن برسے ہی بھاگ جاتے ہیں، یا آتے ہیں مگر کسی نخریلی محبوبہ کی طرح برسے بغیر گزر جاتے ہیں۔ لوگ بارش نہ برسنے کی شکایت تو کرتے ہیں مگر اپنے اعمال پر نظر نہیں ڈالتے۔ ہماری قوم میں اتنی برائیاں جمع ہو گئی ہیں کہ شمار ممکن نہیں رہا، اور یہ تمام ایسی برائیاں ہیں کہ ایسی صرف ایک ایک برائی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلی قوموں میں اپنا عذاب بھیج کر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ اور عوام سنبھل جائیں، دوسری صورت میں عذاب کا انتظار کریں۔ میں اپنی عادت کے مطابق پھر اصل کہانی سے بھٹک گیا۔ میں کیا کروں، میں اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ مجھ جیسے باتونی بڈھے کو برداشت کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں سنا رہا تھا کہ ہم گاؤں سے نکل گئے، صبح سویرے خنک ہوا چل رہی تھی، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر جب آبادی دور رہ گئی اور ہم ویرانے میں نکل آئے تو ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال لیں۔ بوگیر کتے زمینی جانوروں کی مشک لیتے آگے بڑھنے لگے، باقی سارے کتے بھی ادھر ادھر سونگتے پھر رہے تھے، ہر جھاڑی اور ہر پتھر کی کسی ماہر سراغ رساں کی طرح تلاشی لے رہے تھے۔ اچانک ہم سے 60-70 گز آگے ایک جھاڑی سے 2 خرگوش نکل کر بھاگے۔ ایک تازی کتے نے دیکھ لیا اور ہلکی سی بف کی آواز نکال کر خرگوشوں کی طرف بھاگ اٹھا۔ اس کی آواز کا اشارہ پا کر سارے کتے اس کے پیچھے گولی کی رفتار سے بھاگ اٹھے۔ آگے کافی دور تک میدان ہموار تھا، پھر اسے آگے جا کر ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ خرگوش ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں۔ ہمارے دونوں تازی کتے سارے کتوں سے آگے آگے تھے۔ تازی کتا اپنی مخصوص جسمانی ساخت کی وجہ سے انتہائی تیز رفتاری سے بھاگ سکتا ہے، اسی تیز رفتاری کی وجہ سے ہم اسے جہازی کتا کہتے تھے۔ یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ خرگوش اپنی جان بچانے کے لیے جی جان سے بھاگ رہے تھے، تازی کتے یعنی جہازی کتے بھی اپنی رفتار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ خرگوشوں اور کتوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کتے خرگوشوں کو پکڑ لیں گے۔ اچانک فضا سے ایک بڑا عقاب کسی جیٹ طیارے کی طرح غوطے میں آیا اور بھاگتے ہوئے خرگوشوں پر جھپٹا۔ اس نے ایک خرگوش کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا اور یوں اوپر اٹھا جیسے کوئی بم بار طیارہ بم گرا کر اوپر کو اٹھتا ہے۔ ابھی عقاب خرگوش کو دبوچ کر تھوڑا ہی اوپر اٹھا ہوگا کہ خرگوش اس کے پنجوں سے چھوٹ کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ عقاب دوبارہ خرگوش پر آتا، ہمارے کتے پہنچ گئے اور تڑپتے ہوئے خرگوش پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے خرگوش نے بائیں طرف رخ بدل کر نکلنا چاہا، لیکن آدھے کتے اس پر لپکے اور اس کا بھی وہی حال کیا جو پہلے کا کیا تھا۔ ہمارے قریب پہنچنے تک دونوں خرگوش کتوں کے میدوں میں پہنچ چکے تھے۔ ان 2 خرگوشوں کے گوشت سے کتوں کا پیٹ بھرنا ناممکن سی بات تھی۔ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں ہمارا اور کتوں کا خون گرم ہو چکا تھا۔ اب سورج آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فضا میں تپش بڑھ گئی تھی، لیکن یہ تپش ناگوار محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم ہنستے کھیلتے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تھوڑا آگے گئے تو اچانک سارا منظر ہی بدل گیا۔ ہمارے آگے گہرا وسیع نشیب تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور غاریں بنی ہوئی تھیں۔ عجیب کٹا پھٹا علاقہ تھا۔ وہاں کی ویرانی اور خاموشی دل پر ہول سا طاری کر رہی تھی۔ ہم اس نشیب میں اتر گئے۔ ہمارے کتے بڑے جوش و خروش سے کسی شکار کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ اچانک ایک کھو سے گیدڑوں کا ایک جوڑا نکل کر بھاگا۔ اگرچہ ان کی رفتار خاصی تیز تھی مگر ہمارے کتے انہیں کہاں جانے دیتے۔ تازی کتے لمحوں بھر میں ان کے سر پر جا پہنچے۔ ایک تازی کتے نے ایک گیدڑ کے قریب پہنچ کر بڑی مہارت سے اپنے جسم کو دھکا دیا تو گیدڑ لڑکھڑا کر قلع بازی کھا گیا۔ دوسرے تازی کتے نے دوسرے گیدڑ کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ جتنی دیر تک گیدڑ سنبھلتے، دونوں تازی کتے ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ گیدڑ پیچھے کو مڑے تو ادھر سے دوسرے کتے ان پر جھپٹے آ رہے تھے۔ تازی کتے لڑنے بھڑنے اور شکار کی چیر پھاڑ کرنے والے نہیں ہوتے۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ شکار کو روک لیں اور دوسرے کتوں کے آنے تک انہیں الجھائے رکھیں۔ دیکھنے میں یہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گیدڑ بڑا بزدل ہوتا ہے۔ کمزور اور بزدل انسان کے لیے بھی گیدڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس روز گیدڑوں نے یہ خیال غلط ثابت کر دکھایا۔
جب انہوں نے دیکھا کہ کتوں سے کسی طور جان بچا کر بھاگ نہیں سکتے تو وہ مقابلے پر ڈٹ گئے۔ دونوں گیدڑ دانت نکوس کر کھڑے ہو گئے اور غرانے لگے۔ کتے گیدڑوں کے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئے اور حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ پھر ایک کتے نے ایک گیدڑ پر حملہ کیا تو گیدڑ نے نہ صرف یہ کہ اپنا دفاع کیا بلکہ جوابی حملہ بھی کیا۔ یہ دیکھ کر افضل کے بولی نے بڑے غیظ کے عالم میں اس گیدڑ پر حملہ کر دیا اور اپنا مخصوص داؤ استعمال کرتے ہوئے اس کی گردن اپنے مضبوط جبڑوں میں جکڑ لی۔ پھر بولی نے ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی۔ بس پھر کیا تھا، سارے کتے گیدڑوں پر پل پڑے۔ چند لمحوں بعد گیدڑوں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے نظر آنے لگے۔ کسی کتے کے منہ میں ٹانگ تھی تو کسی کے منہ میں کوئی اور حصہ۔ کتوں نے گیدڑوں کا گوشت نہیں کھایا اور لا تعلقی سے ایک طرف پھینک دیا۔ ہم نے سنا تھا کہ گیدڑ کا گوشت کھٹا ہوتا ہے، اس لیے کتے اسے نہیں کھاتے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ سب سے پہلے کس نے گیدڑ کا گوشت کھا کر یہ معلوم کیا تھا کہ اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ ہم اپنے گاؤں سے خاصی دور نکل آئے تھے۔ اب سورج سر پر آ گیا تھا۔ کتوں کو بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ سوائے 2 خرگوشوں کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا۔ ہم نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر چادریں بچھا لیں اور اپنی اپنی روٹیاں نکال لیں۔ کتوں کے حصے کی روٹیاں ہم نے ان کے آگے ڈال دیں۔ روٹی کھا کر اور ذرا سستا کر ہم پھر آگے بڑھ گئے۔ کچھ اور آگے گئے تو ہمیں کچھ فاصلے پر ایک گاؤں نظر آنے لگا۔ اس طرف ہم اتنی دور تک پہلی بار آئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس گاؤں کے باہر سے نکلتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ قریب پہنچے تو یہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا قبرستان بنا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں بہت سے لوگ نظر آئے۔ شاید کوئی جنازہ آیا ہوا ہے، افضل نے کہا۔ آؤ آگے چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈال لیں اور قبرستان کی طرف چلے گئے۔ قریب پہنچے تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آیا۔ قبرستان کے ایک طرف ایک چھوٹا سا کچا مگر خوبصورت گھر بنا ہوا تھا۔ اس گھر کی چھت پر ہرے رنگ کے 2-3 جھنڈے لہرا رہے تھے۔ لوگ وہاں جمع تھے۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ وہ کتوں کے ساتھ ذرا پیچھے ہی کھڑے رہیں۔ میں نے افضل کو ساتھ لیا اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے قریب چلا گیا۔ وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ بڑے سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ایک دوسرے سے ڈرے ڈرے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ بار بار کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تم اس گاؤں کے نہیں لگتے، اس آدمی نے کہا، اسی لیے تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہمارے تو پورے گاؤں اور ارد گرد کے علاقے میں بھی بھونچال آ گیا ہے، لگتا ہے قیامت آنے والی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات سے ایک اردو کہانی گالڑ شاہ کا بال کا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بتائیں تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ افضل نے اس کی تمہید سے جھنجھلا کر کہا۔ پیر صاحب کو رات کسی نے قتل کر دیا ہے، اس آدمی نے بتایا۔ مجھے تو یہ جنات کا کام لگتا ہے، کوئی انسان پیر صاحب کو ہاتھ بھی لگائے تو بھسم ہو جائے۔ بڑا عذاب آنے والا ہے اس علاقے پر، قریب کھڑے ایک اور آدمی نے کہا۔ اس سال بارشیں نہیں ہوں گی، ایک اور آدمی نے بڑے وثوق سے کہا۔ ہری فصلیں سوکھ جائیں گی، لال آندھی آئے گی اور بگولے اٹھیں گے، ایک اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ قبرستان سے ملحقہ مکان سے ایک پیر صاحب کا ڈیرا تھا اور یہ پیر ارد گرد کے دیہات میں خاصا مشہور و معروف تھا۔